اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے مفتی یاسر ندیم واجدی اور شمائل ندوی صاحب سے ایک سوال۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کے چند بیانات سوشل میڈیا پر ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں پہلے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کو وضو کرتے دیکھتے تو وضو کے پانی میں ان کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس انسان نے کون سا گناہ کر کے آیا ہے۔ اچھا، دوسرا سوال، ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جو مردہ جو خبر میں دفن ہے اس کی روح سے فیض حاصل ہو سکتا ہے یا فیض بڑھ بھی جاتا ہے۔ یہ بھی سوشل میڈیا پہ ان کا ویڈیو ہے۔ اور تیسرا یہ کہ انہوں نے شیخ رفائی کا بھی قصہ بیان کیا ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ باہر نکالا جس کو شیخ رفائی نے بوسہ دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے والد صاحب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پہ گئے تو روزے میں سے ان کو حکم ہوا۔ قرآن کی تفسیر معرف القرآن کے یعنی اردو پرنٹ میں صفحے نمبر 101 اور 102 پر مردوں سے وسیلہ لینے پر تعویل ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کو غیر مستقل سمجھ کر ان سے وسیلہ سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں، یعنی ڈائریکٹ ہم کرنے کے بجائے مردوں کو یعنی جو مردہ خبر میں دفن ہے اس کے وسیلے سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر معرف القرآن میں سورہ احزاب میں شاید آیت نمبر 33 میں اس کے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجات تھیں امہات المومنین تھے وہ بیوہ نہیں ہوئی، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روز مبارک میں زندہ ہیں، اسی لیے انہوں نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جبکہ میرا اپنا عقیدہ ہے کہ چونکہ وہ امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، اسی لیے ہم ان سے نکاح نہیں کر سکتے تھے، کوئی بھی مومن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر یہ صاحب کہتے ہیں تقیوس یعنی معرف القرآن میں لکھا ہے چونکہ اصل میں وہ نبی اکرم کا انتقال ہی نہیں ہوا تھا، انہیں گزر نہیں گئے تھے، زندہ ہیں خبر میں، اس لیے ان کی جو بیویاں ہیں بیوہ نہیں ہوئی۔ آپ سے جو ہے نا آپ کا فتویٰ چاہتا ہوں یا آپ کا نظریہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص ایسے قصے کہانیاں بیان کیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پہ کوئی چیز آئے تو نبی اکرم اپنے خبر میں سے جان لیتے ہیں کہ کون آیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، پھر خبر میں سے ہاتھ بھی نکال سکتے ہیں۔ اچھا، اور حکم بھی دے سکتے ہیں۔ اور کیا آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال نہیں ہوا اور ان کی جو بیویاں تھیں وہ بیوہ نہیں ہوئی؟ اور کیا آپ بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کا کشف اتنا تھا کہ پانی میں ان کو سب معلوم ہوتا تھا کہ کون سا گناہ دھل رہا ہے؟ اور بھی بہت سے ان کے بیانات ہیں، خیر آپ اسی پہ اپنا فتویٰ یہ نظر دیجیے تاکہ لوگ جو ہے نا ان کے بیانات ہیں اس کو جو ہے نا وہ اگزامپل دے کر یہی عقائد یعنی اس کو اگزامپل نہ بنا لیں اور اس کو جو ہے نا آتھینٹک نہ سمجھے۔ جواب کا طالب ہوں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔